میں تمہیں دل و جان سے چاہتی ہوں سلمان، میں تم سے دیوانہ وار محبت کرتی ہوں۔ میری دنیا میں تمہارے سوا رکھا کیا ہے؟ میں ایک بد نصیب لڑکی ہوں، خدا نہ کرے میری نحوست کا سایہ بھی تمہارے اوپر پڑے۔ یہاں سے ملازمت چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، یہ ظالم تمہاری زندگی بھی خراب کر دیں گے۔ وہ دیوانہ وار بولتی چلی گئی، اس کے جذبات پھٹ پڑے۔ تم خود کو منحوس کیوں کہتی ہو عالیہ؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو سلمان، یہ سب لوگ مجھے نہیں جانتے ہیں، باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو۔ سلمان نے اتنے بڑے اعتماد سے کہا، اور نہ جانے کیوں عالیہ کے دل کو بڑی ڈھارس سی ہو گئی۔ دوسرے دن دوپہر کو جب برگد کے درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوئی تو سلمان مسکرا رہا تھا۔ عالیہ نے پوچھا، کیا بات ہے سلمان، کیوں مسکرا رہے ہو؟ آج میں نے چنگاری ڈال دی ہے، بس تماشا دیکھو، لیکن شرط یہ ہے کہ ابھی خوف زدہ نہ ہونا اور مجھ سے برابر ملتی رہنا۔ اگر تم نے اس کے خلاف کچھ کیا تو میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ عالیہ نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ وہ دیکھو، سلمان نے اشارہ کیا اور عالیہ نے صدر دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خالہ فوزی اس طرف آ رہی تھی۔ دوسرے لمحے سلمان نے اسے بازوؤں کی گرفت میں لے لیا۔ خالہ فوزی نے دور سے ان دونوں کو دیکھ لیا اور کانوں کو ہاتھ لگانے لگی اور پھر واپس چلی گئی۔ عالیہ کا دل بری طرح اچھل رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ عالیہ نے رونے والے انداز میں کہا، سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہوگا، تم فکر مت کرو۔ جب تم نے معاملات میرے اوپر چھوڑ دیے ہیں تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایک شرط ہے، رات کو اس جگہ پھر ملو گی۔ کیوں میری موت کا سامان کر رہے ہو؟ وہ لرزتے ہوئے بولی، تمہاری موت نہیں، دونوں کی زندگی کا سامان کر رہا ہوں۔ سلمان نے جواب دیا اور وہ ہانپتی ہوئی اندر آ گئی۔ رات کو وہ پھر سلمان کے پاس آ گئی اور سلمان نے اسے دوسرا سین دکھایا۔ اس بار خالہ فوزی اکیلی نہ تھی، ان کے ساتھ چچی جان بھی تھی۔ وہ بالکل ہی ہلکان ہو گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اسے خوف سے بخار ہو گیا۔ ناشتہ تو اس کے مہربان غلاموں نے تیار کر دیا تھا۔ بخار کے ہی عالم میں ناشتہ لے گئی اور اس نے عظمیٰ اور شمسہ کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھی۔ اسے لگا کہ پول کھل گیا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس روز دوپہر کو وہ برگد کے درخت کے نیچے بھی نہ جا سکی۔ اس خاموشی سے اس کا دل اور دہل رہا تھا۔ 2 بجے تھے کہ سلمان دبے پاؤں اس کے کمرے میں گھس گیا اور وہ اچھل پڑی۔ کیا کر رہے ہو سلمان؟ خدا کے لیے باز آ جاؤ، میں مر جاؤں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اوہ، تمہیں تو بخار ہے، شاید خوف کی وجہ سے ہے۔ آؤ تمہیں تماشا دکھاؤں۔ اور اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی سلمان اسے گھسیٹ کر خالہ فوزی کے عقبی کھڑکی پر لے گیا۔ اندر سے خالہ فوزی اور چچی جان کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا کام کرو عطیہ، یہ چچی جان کا نام تھا، کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ حرامزادی کو اپنی صورت پر بڑا ناز ہے، ڈرائیور کے پلے پڑے گی تو مزہ آ جائے گا۔ اس سے انتقام لینے کا اس سے اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے میاں کو اس کے کرتوت دکھا دو اور پھر کہہ دو کہ اگر عزت پیاری ہے تو ڈرائیور ہی سے اس کی شادی کر دیں۔